नाज़रीन, एक भारतीय मूवी आई जिसके अंदर पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत, लियारी गैंग वॉर के मरकज़ी किरदार और उसके ऊपर पुलिस के होने वाले इकदामात और रॉ की जो पेनिट्रेशन है पाकिस्तान के अंदर, उसको फिल्माया गया, जिसको लेके बहुत सारी बहस मुबाहिसा भी शुरू हुआ है कि इसके अंदर जो मनाजिर सामने रखे गए हैं वो किस हद तक हकीकत से करीब तर है, किस हद तक फैब्रिकेशन है, किस हद तक फिक्शन दिखाई गई है और किस हद तक भारत अपने निज़ाम को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो तारीख का हिस्सा तो हैं, लेकिन क्या वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे और वो कारनामे जो उस फिल्म के अंदर दिखाए गए, क्या उन्होंने वैसे ही कारनामे सरअंजाम दिए या फिर सिर्फ एक फिल्म को बनाने के लिए, एक नया मौजू उठाने के लिए ये तमाम फिल्म जो है इसको फिल्माया गया। कैरेक्टर्स को लेके, उनकी अदाकारी को लेके बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी बड़ा फील कर रहे हैं कि जी एसएसपी असलम है, उनका किरदार संजय दत्त ने निभाया है और रहमान डकैत का किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया है। लेकिन रणवीर सिंह का किरदार जो है वो एक मेजर का किरदार बनाया गया है जो रॉ का एजेंट था और पाकिस्तान में आया और यहाँ पे आके तबाहकारियाँ फैला गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। किस हद तक ये हकीकत से करीब तर तमाम तर कैरेक्टर्स उसमें दिखाए गए, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, इस फिल्म के बारे में जो सवालात उठते हैं, जिसमें किसी सिंगर की बात होती है कि क्या वो उस दौर का सिंगर था, या मोबाइल फ़ोन्स की जिद्दत की बात होती है, या गाड़ियों की बात होती है, या लाइफस्टाइल की बात होती है, तो उन तमाम किरदारों के ऊपर रोशनी डालेंगे और उस ज़बान से सुनेंगे जिन्होंने उस दौर को कवर किया, जिनको मालूम कि रहमान डकैत कब कैसे मारा गया, कहाँ से पकड़ा गया, कितनी बार पकड़ा गया, कहाँ पे रिहाइश पजीर था, उसकी मालो दौलत कितनी थी और इसके पीछे के जो सारे किरदार थे उसके ऊपर रोशनी डाली जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक हबीब। तारिक भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक भाई, एक रहमान डकैत, एक चौधरी असलम, एक मेजर मोहित शर्मा, रोहित शर्मा जी, मोहित शर्मा, जिसको हमजा का नाम दिया गया। रणवीर सिंह के करैक्टर में भारत से पाकिस्तान आया, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा, लियारी में आगे बड़ा नाम बनाया। और उसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके कुछ लोग बीच में दिखाए गए। तो इस सब का इहाता करना है। सबसे पहले स्टार्ट अगर किया जाए तो कुछ सवाल हैं जिनको लेके इस वक्त बहस मुबाहिसा है। वो सवाल ये हैं कि पहले आमियाना सवालों से मैं शुरू करता हूँ कि मोबाइल सेट जो हैं वो स्मार्ट सेट हैं, तो लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि उस वक्त स्मार्ट सेट कहाँ से आ गए। तो रहमान डकैत की लाइफस्टाइल किस तरीके से था और क्या उसके पास स्मार्ट सेट मौजूद हो सकता था, और ये जिस एरा की बात चल रही है वो एरा कौन सा है? देखें यासिर भी, जो रहमान डकैत का मामला है वो बुनियादी तौर पे 2001 के बाद का सारा सिनेरियो है। अब ये जो बात कर रहे हैं रहमान डकैत की लाइफ स्टाइल के हवाले से, वो शायद उसे जानते नहीं हैं। रहमान डकैत का लाइफ स्टाइल जो था वो तमाम जो उस दौर के जदीद तरीन इक्विपमेंट थे उनसे लेस था। उसकी एक बुनियादी वजह है, आपको याद होगा कि उस दौर में अफ़गानिस्तान के लिए जो नेटो सप्लाई जाती थी वो उसी रास्ते से जाती थी, और सबसे ज़्यादा यानी ये लियारी जो है उस रास्ते में आता था। शेर शाह के ज़रिए उतर के जो है केपीटी पोर्ट ट्रस्ट पे कंटेनर्स उतरते थे, वहाँ से जाते थे, फिर वहाँ पे कंटेनर्स लूट लिए जाते थे। ये रहमान डकैत के लड़के थे जो वहाँ ये कार्रवाइयाँ करते थे। वहाँ जो जदीद असला आता था, जैसे इन्होंने कार्रवाइयाँ की चौधरी असलम के जब ऑपरेशंस हुए, तो इनके पास जो गन्स थी उसमें वो गन्स भी शामिल थी जिन्होंने बख्तरबंद गाड़ियों की चादरें फाड़ दी थी। अच्छा जी, और वो इस तरह का जो जदीद असला था ये सारे का सारा उन लूटे हुए कंटेनर्स के ज़रिए वहाँ से हासिल किया जाता था, जिसे जो है वो रोकने की भी कोशिशें बहरहाल इदारे और पुलिस और रेंजर्स ये अपने तौर पे कर रहे होते थे, लेकिन ये कार्रवाइयाँ जारी रहती थी। तो रहमान डकैत का जो लाइफ स्टाइल था वो लाइफ स्टाइल जिस तरह आज कोई गैंगस्टर जो है वो, जैसे इंडियन फिल्मों में दिखाया भी जाता है कि वो एक मॉडर्न जो है वो लाइफ स्टाइल अपनाता है, उसके पास तमाम इक्विपमेंट होता है, जदीद तरीन असला होता है। उस वक्त पर रहमान डकैत का वही लाइफ स्टाइल था। उसके पास सैटेलाइट फ़ोन्स उस वक्त भी मौजूद थे। अच्छा जी, उसके लड़कों के पास भी मौजूद थे, और जैसे बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो नेटो को अफ़गानिस्तान में सामान भेजा जा रहा होता था, वो जब उस रास्ते से गुज़रता था और वहाँ ये कार्रवाइयाँ करते थे तो वहाँ से लूटते थे, और जब रेंजर्स
آپریشن کرتی تھی یا پولیس آپریشن کرتی تھی، ان کی گرفتاریاں ہوتی تھیں تو یہ ساری چیزیں برآمد ہوتی تھیں. تو یہ اعتراض کرنا کہ اس وقت اس کے پاس یہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ فلم کے اندر جو فلمایا گیا ہے وہ حقیقت سے قریب تر ہے، اس کی لائف سٹائل کے لائف سٹائل کے حوالے سے حقیقت سے قریب تر ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ رحمان کے حوالے سے یہ ہے، ایک کلپ ہے جس کے اندر وہ بلوچستان میں جاتا ہے کسی قبیلے میں، جہاں پہ اس کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے. وہ اندر یعنی وہ جس جگہ پہ فلمایا گیا ہے وہ تو ریگستان کا علاقہ ہے، یعنی چولستان ٹائپ کا. وہاں پہ جو چیزیں سجائی گئی ہیں وہ بھی مصنوعی اعتبار سے ہیں. تو اندر جاتا ہے، اندر رقص ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی بیچ میں رقص کرتا ہے. پھر وہ سٹیج پہ بیٹھتا ہے، لوگ سردار سردار کے نعرے لگاتے ہیں، اسے پگڑی پہناتے ہیں. کیا وہ اتنا ہی مقبول تھا بلوچستان میں جتنا یہاں پہ دکھایا گیا؟ یاسر، میرا خیال یہ ہے کہ جتنا دکھایا گیا اس سے زیادہ مقبول تھا وہ. اچھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے باپ کو قتل کیا گیا، بابو ڈکیت نے جب اس کے باپ کو مارا منشیات کے نیٹ ورک پہ مکمل قبضہ جمانے کے لیے، تو اس کے بعد اس کے چچا نے اسے اس کی پرورش کی اور اسے لے لیا تھا ساتھ نا، مطلب اپنے گروپ میں لے لیا تھا. اس کے 8 بچے تھے چچا کے، جس میں یاسر، عرفات وغیرہ یہ سارے اس کے کزنز تھے. تو ان کے ساتھ مل کے اس نے کاروائیاں شروع کی. چونکہ رحمان ڈکیت خود بہت تیز تھا، وہ اس نے بہت جلدی نام بنایا، بہت جلدی آگے نکل گیا. اب جو رحمان ڈکیت کا آغاز ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ تمام جو ہے وہ علاقے کے اندر فلاحی کاموں سے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے رحمان ڈکیت کو رابن ہوڈ کے نام سے بلایا جاتا تھا. رابن ہوڈ کے نام؟ جی. اور یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہاں پر فلاحی کام کرتا تھا. اسے پتہ لگ جائے کہ کسی گھر میں بچی جو ہے، بچیاں جو ہیں ان کو تعلیم جاری رکھنی ہے، خرچہ چاہیے، خرچہ یہ دے رہا ہوتا تھا. اچھا، کسی گھر میں مرد نہیں ہے، کفالت کرنی ہے، کفالت یہ کر رہا ہوتا تھا. شروع میں اس نے جو ہے اس طرح کے کاموں سے لیاری میں اپنا نام بنایا. میں ابھی لیاری کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ اچھا اس کو مخاطب جو ہے وہ سردار رحمان جان بلوچ کے نام سے کیا جاتا تھا. سردار رحمان جان بلوچ کے نام سے. اچھا. اس کے بعد جب یہ اسی طرح آگے بڑھتا رہا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے اس نے لیاری میں مضبوط گرپ قائم کی. لوگ جان دیتے تھے اس پر. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی وہ تو گینگسٹر تھا اور لوگ اسے، یہ بالکل غلط ہوگا. لوگ جان دیتے تھے اس پر. آج بھی آپ لیاری چلے جائیں، آج بھی کسی عام فرد سے پوچھیں، وہ رحمان ڈکیت کبھی نہیں کہے گا، وہ سردار رحمان بلوچ کہے گا. ایک چیز یہ ہوگی. دوسرا یہ کہ جو بلوچستان اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا. بلوچستان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی وہاں یہ شامل رہتا تھا. بلوچستان کے جو مقامی سردار تھے ان کے اندر اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا. وجہ نہیں، اس کا تعلق کراچی سے، رہتا کراچی میں، ٹھیک ہے پیدائش ہو سکتی ہے بلوچستان کی ہو، وہاں پہ اہل و عیال ہوں یا گھر والے ہوں. کیا فنڈنگ کرتا تھا، فلاحی کام کرتا تھا، ریاستی کام کر رہا تھا، کیا تھا؟ اصل میں یاسر بھی یہ جو لیاری ہے نا یہ بنیادی طور پہ کراچی میں منی بلوچستان کہلاتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر جو لوگ آ کے آباد ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ بلوچستان سے ہی ان کی جو ہے وہ نسب مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خود جو ہے ان کے رحمان کے اور عزیر کا جیسے ہم نے کیا بھی ہے، عزیر کے ساتھ میں نے کئی انٹرویوز، کئی ملاقاتیں رہیں، آف دی ریکارڈ، آن دی ریکارڈ بھی. تو ان کی برادری کا ایک بڑا حصہ بلوچستان میں موجود ہے. اور پھر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں جو ہے وہ ان کے رشتہ دار موجود ہیں. یہ وہاں پر بھی اسی طریقے سے دونوں نے کام کیا ہے. رحمان نے بھی کیا ہے، عزیر بلوچ نے بھی کیا ہے. اچھا. جو انہوں نے اپنی گرپ بلوچ نوجوانوں میں بنائی اس کی وجہ یہ تھی. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ رحمان نے جو بلوچ لیاری میں بلوچ فائٹرز بہت اچھے ہیں، باکسنگ کے، مارشل آرٹ کے، بلوچ فٹ بالرز بہت اچھے ہیں بلوچ نوجوان. اس نے ان سب کو سپورٹ کیا. پہلے یہ سپورٹ کرتا رہا، پھر رحمان سپورٹ کرتا رہا. بلوچستان میں بھی انہوں نے اسی طریقے سے سپورٹ کیا. یہی وجہ ہے کہ یہ بلوچستان کے اندر بھی اپنی جو جڑیں تھیں وہ بہت زیادہ مضبوط کر چکے تھے. رحمان کا اتنے عرصے تک قابو نہ آنا، اور پھر پہلی دفعہ بلوچستان کے کوئٹہ کے ایک علاقے سے ہی جو ہے اس کی گرفتاری عمل میں آتی ہے. یعنی اسے پناہ بھی وہیں ملتی تھی. اتنے زیادہ جو ہے اس کے مضبوط روابط تھے. پھر آپ دیکھیں جو عزیر کا رائٹ ہینڈ تھا بعد میں مخالف ہو گیا، بابا لاڈلا، یعنی یہ جتنے بلوچ گینگسٹرز تھے ان سب کی جو ان کے روابط تھے، جو کانٹیکٹس تھے، وہ بلوچستان سے ہی پکڑے جاتے تھے. یہ وہیں سے گرفتار ہوتے تھے. یہ بابا لاڈلا کا انکاؤنٹر بھی جو ہے وہ وہیں پہ بلوچستان میں ہی ہوا، سائلی پٹی پر.
رحمان جو ہے وہ وہیں سے گرفتار ہوا. عزیر بلوچستان کے راستے ہی جو ہے مسقط اور پھر وہاں فرار ہوا. ان کے جو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب کے تمام بلوچ جو گینگسٹرز تھے جو جن کا اس میں نام آتا تھا, ان کے جو کاروباری معاملات تھے سارے کے سارے بلوچستان میں ہیں. یعنی ان کی رشتہ داریاں, ان کے کاروبار, ان کے تمام معاملات بلوچستان, پھر بلوچستان سے یہ مسقط, دبئی اور اس طرح جو ہے قطر وغیرہ کی طرف یہ اپنے کاروبار کو پھیلاتے تھے. تو بلوچ سرداروں میں, بلوچستان کے مقامی شہروں میں ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا. فنڈنگ جاتی ہوگی نا؟ فنڈنگ آتی بھی تھی, فنڈنگ جاتی بھی تھی. آتی وہیں سے؟ جی وہاں سے بھی آتی تھی. اب معاملہ یہ تھا کہ جس وہاں سے فنڈنگ آنے کی, اچھا چلیں ایک چیز سمجھائیں, وہاں سے فنڈنگ آنے کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ یہاں سے وہاں جا رہا ہے تو چلے ٹھیک ہے, باہر ساڈا بندہ ہوتا ہے تو وہ کما کے دے رہا ہے, تو وہاں سے فنڈنگ آنے کے معاملات کیا؟ یہ ایک نقطہ یہ تھا کہ بیچ میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا 2006 سے 7 کا, یعنی جو 1 سال گزرا تھا, اس میں یہ چیز سامنے آنے لگ گئی تھی کہ جو بلوچ علیحدگی پسند جو ہیں, یعنی جو بلوچ ٹیررسٹ ہیں, انہوں نے اپنے کچھ لڑکے جو ہے وہ یہاں بھیجے تھے اور ان کے ساتھ, اور وہ ایک سلسلہ بنانا چاہتے تھے کہ کراچی کو ہدف بنانے کے لیے وہ لیاری کو استعمال کرنا چاہتے تھے. اور لیاری کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے بلوچ جو ان کے پاس جو بلوچ دہشت گرد نوجوان تھے, بلوچ نوجوان جو تھے جو ان کی طرف گئے تھے, ان کو یہاں لیاری میں لائے, لیاری میں رکھا, اور لیاری سے ہی ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہ لیاری میں پیسہ پھینکنے لگ گئے تھے.